السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، خیریت سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے۔ تو آج بنا رہی ہوں میں یہ وائٹ پلاؤ بیف کا، جو آپ لوگ بناتے تو ضرور ہوں گے گھر میں، لیکن یہ والی ریسیپی ٹرائی کریے گا ضرور، تو آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی اور سب آپ کی تعریفیں کریں گے۔ تو اسٹارٹ کرتی ہوں ریسیپی۔ سب سے پہلے میں نے ایک کوکر کے اندر گوشت ڈال دیا۔ گوشت میرا تقریباً 1 کلو ہے، اور اب میں نے اس کے اندر یہ گوشت ڈال چکی ہوں۔ اب میں اس کے اندر مسالے ڈال رہی ہوں۔ یہ میں سونف ڈال رہی ہوں، اور اس میں دھنیا ہے ثابت، اور پیاز ہے ایک، اور لہسن ہے یہ، اور ادرک ہے۔ یہ یخنی بنا رہی ہوں میں۔ یخنی بنانے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں، یہ میں پریشر کوکر میں یہ ڈال رہی ہوں سب چیزیں، پھر گوشت کے ساتھ اس کو میں تقریباً 20 سے 25 منٹ پکاؤں گی۔ گوشت اچھی طرح گل جائے گا تو یہ یخنی تیار ہو جائے گی۔ یخنی پلاؤ تو آپ لوگوں نے کھایا ہی ہوگا۔ اس کے اندر پانی شامل کر دوں گی۔ اب پانی آپ لوگ اپنے گوشت کے مطابق ایڈ کریے گا، جتنا آپ کا گوشت ہو۔ میرا 1 کلو تھا تو میں نے اس حساب سے ڈالا ہے۔ تو اب اس کے اندر میں نمک ڈال رہی ہوں۔ نمک آپ حسب ضرورت ڈالیے گا، پھر چاول بنانے میں بھی ڈلے گا۔ تو اس کو میں اب رکھ دوں گی تقریباً پریشر کوکر کو بند کر کے 25 سے 30 منٹ کے لیے رکھ دوں گی۔ گوشت اچھی طرح بالکل سافٹ گل جائے گا۔ پھر اب اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ 25 منٹ میرے کمپلیٹ ہو چکے تھے، تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں میرا گوشت جو ہے اس میں بالکل گل چکا ہے، سافٹ ہو گیا۔ زیادہ نہیں پکانا ورنہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں، ایک پین میں نے آئل لے لیا ہے، اس میں ڈال رہی ہوں 2 میرے پاس میڈیم پیاز ہیں، یہ سلائس کری ہوئی ہیں میں نے۔ ان کو فرائی کریں گے، گولڈن براؤن کلر کر کے ان کو نکال لیں گے الگ سے، کیونکہ پلاؤ میں تو پیاز کا ہی مزہ ہے سارا۔ اوپر سے فرائی پیاز ڈلتی ہے تو مزہ ہی الگ لگتا ہے بہت۔ اور آپ لوگ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، تاکہ آپ کو ساری ہر آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جائیں۔ تو یہ جو ہے پیاز کا کلر جو ہے لائٹ براؤن ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اس کو میڈیم فلیم پہ ہم لوگ کریں گے براؤن، کیونکہ زیادہ تیز پہ کریں گے تو کالی ہو جائے گی، جلنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو ذرا بالکل میڈیم فلیم پہ کریے گا۔ یہ دیکھیں اب جو ہے پیاز پہ کلر آنا شروع ہو چکا ہے، لائٹ سا گولڈن کلر آ رہا ہے۔ تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا مجھے یہ ریسیپی ٹرائی کر کے کہ یہ آپ کا بیف وائٹ پلاؤ کیسا بنا۔ بہت ہی مزیدار بنتا ہے، بالکل سمپل بنتا ہے، کم مسالوں کا، لیکن بہت ٹیسٹی بنتا ہے۔ ٹرائی ضرور کریے گا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو۔ تو یہ میں نے پیاز جو ہے براؤن کر نکال لی ہے پلیٹ میں الگ سے۔ اور اس کے بعد جو ہے میں آئل کے اندر ڈال دوں گی لہسن ادرک کا پیسٹ، جنجر گارلک پیسٹ ڈال رہی ہوں۔ اس کو خوب فرائی کروں گی۔ اس میں گوشت ایڈ کر دیا میں نے، یخنی کا جو نکال کے اس میں گوشت ڈال دیا ہے۔ یخنی پھر میں بعد میں ایڈ کروں گی۔ ابھی اس کو خوب گوشت کو تھوڑا تیل کے اندر فرائی کریں گے۔ پھر اس کے اندر میں ڈال دوں گی ہری مرچوں کا پیسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے میں نے، پیس کے رکھ لیا تھا میں نے۔ تقریباً ملیر کی جو مرچیں ہوتی ہیں اس سے ہی مزہ ہے سارا اس کا۔ تو اس میں تقریباً میں 2 چمچے جو ہے ہری مرچوں کے پیسٹ کے ڈال رہی ہوں۔ آپ مرچیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا، کم کھاتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں، لیکن یہ اسپائسی اچھا لگتا ہے۔ اس میں صرف ہری مرچوں سے بنتا ہے، کوئی اور مسالے یا مرچیں وغیرہ ایڈ نہیں ہوتی ہیں، تو مرچیں زیادہ ہی ڈالیے گا، اس سے ہی مزہ آتا ہے۔ اب میں نے ہری مرچوں کا پیسٹ ڈال دیا ہے 2 چمچے۔ اب تھوڑا سا اس کو میں مکس کر رہی ہوں۔ اس کے بعد میں ڈال دوں گی اس کے اندر دھنیا یہ میرے پاس زیرہ ہے، اور گرم مسالہ ہے، ہری مرچیں ہیں، دھنیا پودینہ ہے، اور کڑی پتہ ہے، اور یہ تیز پات کے پتے جو کہتے ہیں وہ ہیں، بے لیوز۔ اور یہ کڑی پتہ آپ لوگ فریش یوز کرنا چاہیں تو فریش کر سکتے ہیں۔ میں نے جو ہے ڈرائی ڈالا ہے، سوکھا ہوا میرے پاس رکھا ہوا تھا تو میں نے وہ ڈالا ہے۔ یہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر دہی، یوگرٹ ایڈ کر دوں گی۔ اب اس کو مکس کروں گی اچھی طرح سے، چلاتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے بالکل۔ دہی اپنا پانی چھوڑے گا ابھی، تو پھر اس کے اندر دیکھیں پانی نکلنا تھوڑا سا شروع ہو جائے گا، دہی کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہی سمپل مسالوں سے بنے گا، دیکھیں اور کچھ ایڈ نہیں کرنا۔
یہ دیکھیں تقریباً جو ہے میں نے صرف 1 سے 2 منٹ تک اس کو بھونا ہے. اب اس کے اندر میں نے نمک ڈال دیا ہے. نمک یاد رکھیے گا یخنی میں بھی ڈالا تھا تو اس میں کم ہی رکھنا ہے, چاول کے مطابق رکھنا ہے. اب میں یخنی ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر جو میں نے بنا کے رکھی تھی. تقریباً چاول میرے پاس 1 کلو کے قریب تھے. باسمتی رائس لیے تھے میں نے, 1 گھنٹہ اس کو بھگو کر رکھ دیا تھا. اب میں نے یہ اس میں یخنی ڈال دی ہے. اس میں بوائل آنے کا ویٹ کریں گے پھر ہی چاول ایڈ کریں گے, ویسے نہیں ڈالنے فوراً. اب اس میں ہلکے ہلکے سے بوائل آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہی چاول ایڈ کریں گے. یہ میں نے کیوڑا واٹر لیا ہے, آپ کوئی سا بھی کیوڑا واٹر لے سکتے ہیں. 1 ڈھکنا میں نے جو ہے بھر کے 1 ٹیبل اسپون میں نے کیوڑا واٹر کے ڈالے ہیں اس کے اندر. کیوڑا واٹر سے جو ہے پلاؤ کی خوشبو بہت زیادہ مہکتی ہے, پورے گھر میں مہکے گی, دور دور تک جائے گی کہ کہیں بیف پلاؤ یا یخنی پلاؤ بنا ہے. تو اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے. کیوڑا ضرور یوز کیا کریں آپ لوگ ہر کھانے میں, جیسے قورمہ ہو گیا, پلاؤ ہو گیا, ان میں ضرور یوز کیا کریں. اب اس میں دیکھیں آہستہ آہستہ سے ابال آنا شروع ہو چکے ہیں. اب میں چاول ایڈ کر رہی ہوں. یہ باسمتی رائس ہے 1 kg جو میں نے پہلے سے بھگو کر رکھ دیے تھے 1 گھنٹہ پہلے. تو اب میں اس کے اندر چاول ایڈ کر چکی ہوں. اس کو ہلکے ہلکے سے مکس کریں گے, زیادہ تیز نہیں چمچے چلائیں گے ورنہ چاول ٹوٹ جائیں گے. اب تو پھر اس میں نے چاول ڈال دیے یخنی کے اندر. ابھی بوائل آنے کا ویٹ کریں گے اس کے اندر کہ چاول میں بوائل آنا شروع ہو جائے. اب آہستہ آہستہ یہ دیکھیں آپ بوائل آنا جو ہے شروع ہو چکا ہے, دکھ رہا ہے صاف. یہ چاول جو ہے ان کو سائڈوں سے چلائیں گے, بیچ سے نہیں چلانا, سائڈوں سے ہی چلانا ہے تاکہ چاول نہیں ٹوٹے. یہ دیکھیں یہ میں نے سائڈوں سے ہی چلا رہی ہوں, میں زیادہ نہیں چلانا. تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے اچھی طرح بوائل آ چکے ہیں. اور چلیں ویڈیو کو لائک تو ضرور کر دیجئے. اگر ریسیپی پسند آ رہی ہے تو لائک تو ایک بنتا ہی ہے نا, لائک ضرور کریے گا. یہ بوائل آنا شروع ہو چکا ہے. یہ میں سائڈوں سے ہی چلا رہی ہوں کہ چیک کر رہی ہوں کہ پانی خشک ہونا شروع ہو چکا ہے. تو اس اسٹیج پہ آ کر اب میں اس کو تھوڑی دیر تک دم پر رکھ دوں گی, تاکہ تقریباً میں دم پہ بھی رکھوں گی تو 20 منٹ یا 25 منٹ تو اس کو دم دینا ہی ہے. اب یہ جو ہے پانی دیکھیں بالکل جو یخنی کا پانی ہے وہ کم ہونا شروع ہو چکا ہے. چاول جو ہے نظر آنا شروع ہو چکے ہیں اوپر نا. تو اب اس کو میں رکھ دوں گی, ڈھکنا ڈھک کر اس کو میں دم پر رکھ دوں گی چاولوں کو. تو یہ باسمتی رائس ہے, ذرا یخنی اپنے دیکھ بھال کر ڈالنی ہے کیونکہ اگر زیادہ ہو گئی تو چاول ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے. تو اب میں اس کو دم پر رکھ رہی ہوں, تقریباً 20 سے 25 منٹ ہی رکھوں گی. پھر اس کے بعد آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ دم ہونے کے بعد چاول کیسے لگ رہے ہیں. تقریباً یہ جو ہے 20 سے 25 منٹ میرے ہو چکے ہیں. اس کے بعد دیکھیں چاول جو ہے پلاؤ جو ہے کتنا کھلا کھلا بنا ہے, ایک ایک دانہ کھلا ہوا ہے. تو ریسیپی پسند آئی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگوں کو ریسیپی کیسی لگی. اور یہ چاول دیکھ سکتے ہیں آپ کہ پلاؤ کتنا زبردست لگ رہا ہے نا, ایک ایک دانہ کھلا ہوا ہے اس کا بالکل, اور خوشبو بھی بہت مہک رہی ہے. یہ ضرور ٹرائی کریے گا, کم مسالوں کا ہے یخنی پلاؤ اور کھانے میں اتنا ہی ٹیسٹی ہوتا ہے. تو یہ میرا گرما گرم سا پلاؤ جو ہے کھانے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے. اور اوپر سے جو میں نے فرائی کی تھی وہ پیاز ڈال دی ہے. تو آپ لوگ ضرور بنا کے کھائیے گا. یہ ہے بیف کا وائٹ پلاؤ, اور جو کہ دانہ جو ہے چاول کا کھلا کھلا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسیپی پسند آئی ہوگی میری. کم مسالوں کی ہے, صرف ہری مرچوں کا ہی بنتا ہے یہ. تو ضرور بتائیے گا مجھے کہ آپ لوگوں کا پلاؤ کیسا بنا, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر اگلے ریسیپی یا ولاگ میں ملوں گی آپ سے. اللہ حافظ.